خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے جیرمیہ نبی کے صحیفے کو دیکھ رہے ہیں، جیرمیہ سیریز، اور اس سیریز کا 42 پروگرام۔ عزیزوں، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے پاک کلام کے لیے، بائبل مقدس کے لیے، اور خاص طور پر کتاب مقدس کے اس حصہ کے لیے جس میں سے ہم خداوند کے کلام کی، خداوند کے الہی پرنسپلز کی، اصولوں کی باتوں کو سیکھتے ہوئے اپنی روحانی زندگی میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یوں ہم جہاں جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر بھی اگر ہم خداوند کے کلام کے ان پرنسپلز کو، ان اصولوں کو، ان ڈیوائن اور الہی ماڈلز کو استعمال کریں تو عزیزو ہم خداوند کے قد کے اندازے تک، خداوند کے عرفان میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اور نہ صرف ہم ان لوگوں کے حوالے سے جو کتاب مقدس میں درج ہیں، جن کے واقعات درج ہیں، سیکھ سکتے ہیں، ہسٹری سے واقف ہو سکتے ہیں، تاریخ سے واقف ہو سکتے ہیں، بلکہ فیوچر سے بھی، جی ہاں، اپنے مستقبل سے بھی واقف ہو سکتے ہیں، کیونکہ things happen in cycles۔ اور اگر ہم ہسٹری سے کچھ نہ سیکھیں تو عزیزو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی۔ We saw that there was hope۔ ہم نے امید کے پیغام کو دیکھا لاسٹ 2 پروگرامز میں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح خداوند ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو اسیری میں گئے ہیں، جو کیپٹیوٹی میں گئے ہیں، کہ آپ کے لیے ہوپ ہے، آپ کے لیے امید ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں وہاں پر بھی آپ فلرش کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ ترقی کریں، اور ایونچولی آفٹر 70 ایئرز آپ کے پاس یہ موقع ہوگا 70 سالوں کے بعد کہ آپ اپنے ملک میں واپس آ سکیں اور اپنے ملک میں بھی ترقی کرنے والے ہوں، بشرطے کہ آپ اپنی ان غلطیوں کو نہ دہرائیں جن کی بنا پر آپ اسیری میں گئے ہیں۔ اور خداوند آج بھی ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ بحیثیت قوم، بحیثیت خاندان، بحیثیت انفرادی بھی، یعنی پرسنل حالت میں بھی، اگر ہم اپنے آپ کو کیپٹیو، اسیر، غلام سمجھ رہے ہیں، then we need to get connected with God۔ 1، خداوند کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اس کے کلام کو، اس کے آئین کو، اس کے احکام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، تو خداوند آپ کو اسیری میں بھی بابرکت بنائیں گے، اور پھر آپ کو یہ موقع بھی دیں گے کہ آپ اسیری سے نکل بھی سکیں۔ عزیزو، ہم نے دیکھا کہ خداوند کی طرف سے کاٹنا اور چھانٹنا، یعنی پروننگ کرنا، ٹرمنگ کرنا ان اپنے لگائے ہوئے درختوں کی ایک اچھی بات ہے۔ ہم نے پیرنٹس کی، یعنی والدین کی اور بچوں کی مثال دی کہ والدین بھی اپنے بچوں کو ڈانٹتے یا تنبیہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کی بہتری ہو، ان کی اصلاح ہو۔ زیادہ تر والدین، آئی نو کہ کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ نارمل نہیں ہیں، جو اپنے بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، اور کئی بچے بھی ایسے ہیں جو اپنے حقوق، اپنے فرائض کے حوالے سے نابلد ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں سے بتھیرے ایسے ہی تھے جو اپنے فرائض سے، اپنی رسپانسبلٹیز سے، خداوند کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس میں اپنے رول سے وہ منحرف تھے، وہ اس کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ Anyhow, things are set now for Jeremiah to talk a bit more and explain God's purpose۔ یعنی جرمایہ اب خداوند کی مرضی کو مزید سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس قوم کو جو اسیری میں ہے، کہ اب شاید ان کا پرسپیکٹیو، ان کا نظریہ بات کو سننے کا، سمجھنے کا مختلف ہو۔ سو میرے ساتھ دیکھیے جیرمیہ 18، یرمیہ اس کا 18واں باب اور پہلی 3 آیات۔ خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا، اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے۔ اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا۔ تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ایک خوبصورت مثال دے کر، ایک ڈیمنسٹریشن دے کر یرمیہ کو، اور پھر یرمیہ کے توسط سے اسرائیل کی، یہودا کی قوم کو اور آپ کو بھی یہ سکھا رہے ہیں کہ جو مٹی ہے جو کمہار کے ہاتھ میں ہے وہ کمہار سے گلا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کمہار کی مرضی ہے، یہ پاٹر کی مرضی ہے کہ وہ جو مٹی سے بنانا چاہے وہ بنا دے۔ اس کمہار نے
اس مٹی کے برتن کو جو اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا، انیشلی کسی اور رضا سے بنانے کی کوشش کی لیکن ایونچولی کچھ اور بنا دیا۔ اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہ مٹی بگڑ گئی، یہ لوگ بگڑ گئے، تو خداوند نے پھر جیسا ان کے ساتھ کیا وہ اسی لیے کیا کیونکہ مٹی بگڑ چکی تھی، اور خداوند نے یہ باتیں اپنے نبیوں کے توسط سے بروقت اپنی قوم کو بتائیں۔ سو وہ ان ہائنڈ سائٹ پھر یہودا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے مصیبت تجویز کرتا ہوں، تمہاری مخالفت میں منصوبہ باندھتا ہوں، سو تم میں سے ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور اپنی راہ اور اپنی اعمال کو درست کرے۔ سو خداوند انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کو موقع دیا تھا، پر لکھا ہے اگلی کچھ آیات میں کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو فضول ہے کیونکہ ہم اپنے منصوبوں پر چلیں گے اور ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کے مطابق عمل کرے گا، یعنی لوگ خداوند کو رد کرتے ہیں۔ دس از سم تھنگ جس کے جواب میں خداوند کیا فرماتے ہیں 15ویں آیت میں 15th verse of Jeremiah 18 کہ میرے لوگ مجھ کو بھول گئے اور انہوں نے بطالت کے لیے بخور جلایا، اور اس نے ان کی راہوں میں یعنی قدیم راہوں میں ان کو گمراہ کیا تاکہ وہ پک ڈنڈیوں میں جائیں، اور ایسی راہ میں جو بنائی نہ گئی ہو کہ وہ اپنی سرزمین کو ویرانی اور ہمیشہ کی حیرانی اور سسکار کا باعث بنائے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ان کو جیرمایہ کے تھرو پھر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے مجھے رد کیا ہے، دیٹ از وائی یو آر آؤٹ آف یور لینڈ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم یرمیہ کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ 18ویں آیت سے لکھا ہے تب انہوں نے کہا کہ آؤ ہم یرمیہ کی مخالفت میں منصوبے باندھیں، کیونکہ شریعت کا انسجاتی نہ رہے گی اور نہ مشورت مشیر سے اور نہ کلام نبی سے، آؤ ہم اسے زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کریں۔ عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایسا ہی ہے، جو خداوند کے کلام کو، خداوند کی شریعت کو، خداوند کے آئین کو، جو کہ اس کی مرضی اور اس کی آواز ہے، اس کا الہی پرنسپل ہے، اصول ہے، اس کی بات کرتے ہیں تو لوگ اپنی جان ان سے چھڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فضول بات ہے، جیسے یہ اسرائیل کے اور یہودا کے لوگ کہتے تھے، اور چونکہ انہوں نے خداوند کے کلام کو، خداوند کی شریعت کو رد کیا، وہ اسیری میں گئے، وہ غلامی میں گئے، وہ پستی میں گئے، وہ زوال میں گئے۔ اسی طرح آج بھی ہم خداوند کی قوم کو جو جا بجا اسیری میں، غلامی میں، پریشانی میں، پستی میں دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی صورتحال میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کے کلام کی، آئین کی، خداوند کی شریعت کی بات کرنے والے، خداوند کے نبی، کاہن، خداوند کے لوگ ہیں، خداوند کے میسنجر ہیں، وہ بھی خداوند کے آئین احکام کی ترویج کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کی زبانوں کا، گندی زبانوں کا، گندے منصوبوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ جو لوگ، جو کاہن، جو نبی، جو پیغام رساں، میسنجر لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کریں، وہ بڑے اچھے ہیں، وہ قابل قبول ہیں، لیکن جو خداوند کی مرضی کی بات کرے وہ لوگوں کے لیے، جنرل لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نہیں، بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب لوگ خداوند کو مستقل رد کریں گے، اس کے پیغام رساں کو، اس کے سچے میسنجر کو رد کریں گے، تو کیا یہ لوگ پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں نہیں جائیں گے؟ آف کورس، افسوسناک بات ہے، پریشان کن بات ہے، لیکن یہ لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے جس کے نتائج، کانسیکوینسز وہ دیکھ رہے ہیں۔ جیرمیہ 18:22 سے 23 میں لکھا ہے کہ جب تو اچانک ان پر فوج چڑھا لائے گا، ان کے گھروں سے ماتم کی صدا نکلے، کیونکہ انہوں نے مجھے پھنسانے کو گڑھا کھودا اور میرے پاؤں کے لیے پھندے لگائے۔ پر اے خداوند، تو ان کی سب سازشوں کو جو انہوں نے میرے قتل پر کی جانتا ہے۔ ہمیں یرمیہ بھی دہائی دیتے نظر آتے ہیں، کیونکہ عزیزو، ریئل لائف میں، پریکٹیکل لائف میں یہ آسان نہیں ہے خداوند کے سچے میسنجرز کے لیے کہ وہ خداوند کے کلام کی سچی باتوں کو، گہری باتوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور لوگ جب اپنی خفگی کا اظہار، اپنی ناراضگی کا اظہار
دشمنی میں اور سازشیں کر کے کرے تو انسان ہوتے ہوئے ہمیں جہرمایا دکھی نظر آتے ہیں اور وہ خداوند سے دہائی دیتے نظر آتے ہیں۔ آپ بھی جو خداوند کے کلام کی سچی باتوں کو، گہری باتوں کو، اس کے آئین احکام، اس کی شریعت کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور سچائی پر، خداوند کی شریعت پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھ لیجئے گا، یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، شاید بہتوں نے کیا بھی ہو، کہ جب آپ اس کی بات کریں، خداوند کے کلام کی، خداوند کے آئین کی، احکام کی، شریعت کی، تو بہت سے لوگ آپ کو ناپسندیدہ قرار دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جیرمیہ 19 بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کی پہلی 6 آیات میں یوں لکھا ہے کہ خداوند نے یوں فرمایا کہ تو جا کر کمہار سے مٹی کی سراہی مول لے اور قوم کے بزرگوں اور کاہنوں کے سرداروں کو ساتھ لے اور بن ہنوم کی وادی میں کمہاروں کے پھاٹک کے مدخل پر نکل جا، اور جو بیتیں میں تجھ سے کہوں وہاں ان کا اعلان کر، اور کہہ اے یہودا کے بادشاہ ہو، یروشلم کے باشندوں، خدا ان کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس جگہ پر ایسی بلا نازل کروں گا کہ جو کوئی اس کی بابت سنے اس کے کان بھنا جائیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور اس جگہ کو غیروں کے لیے ٹھہرایا اور اس میں غیر معبودوں کے لیے بخور جلایا، جن کو نہ وہ نہ ان کے باپ دادا نہ یہودا کے بادشاہ جانتے تھے، اور اس جگہ کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا اور بال کے لیے اونچے مقام بنائے، تاکہ اپنے بیٹوں کو بال کی سوختنی قربانی کے لیے آگ میں جلائیں، جو نہ میں نے فرمایا نہ اس کا ذکر کیا اور نہ کبھی یہ میرے خیال میں آیا۔ اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، یہ جگہ نہ توفت کہلائے گی نہ بن ہنوم کی وادی بلکہ وادی قتل۔ سو عزیزو، دیکھیے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند نے اپنی قوم کو بابلیوں کے نبوکد نظر کے سپرد کیا، اور یہ توفت کی وادی میں نے آپ کو اس کا پہلے بھی بتایا ہے۔ توفت کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ توفت عبرانی میں ڈرمز کو کہتے ہیں۔ یہاں پر وہ اپنے بچوں کی قربانی کرتے تھے اور پھر ڈرمز بجاتے تھے اونچے اونچے، تاکہ ان کی چیخیں جو ہیں، ان کی سکریمز جو ہیں وہ سنائی نہ دیں، وہ ڈم ہو جائیں ڈھول بجانے سے۔ اور یہ بن ہنوم کی وادی خون کی وادی بھی کہلاتی ہے، اور جو کمہار کا مدخل ہے وہ گاربیج گیٹ، ڈنگ گیٹ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو بالآخر قوم یہودا کے حوالے سے اس لیے سگنیفیکنٹ ہوتی ہے جیسا خداوند نے یہ نبوت کی ہے۔ And things are again going to be like that. That is the message. ایک اور اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں پروگرام کے آخر میں، جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری بائبلز میں جیرمیہ 27، میں نے اس سیریز کے آغاز میں اس کا مختصراً ذکر کیا تھا، اور آج بھی اور آنے والے ویک میں بھی میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے مزید تفصیل سے بتاؤں۔ لیکن اس کے 27ویں باب، جی ہاں، جیرمیہ 27 میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی اناملی ہے۔ وہ اناملی کیا ہے، وہ پرابلم کیا ہے، وہ غیر معمولی بات کیا ہے کہ اگر ہم اردو بائبلز میں اور کئی اور جو تراجم ہیں ان میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ شاہ یہودا صدقیہ بن یوسیہ کی سلطنت میں خدا ان کی طرف سے یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا۔ لیکن اگر ہم کچھ اور تراجم کو، خاص طور پر جو کنگ جیمز ہیں، جو کہ زیادہ تر حلقوں میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے انگلش میں، لیٹن میں ایکچولی یہ ترجمہ کرایا عبرانی سے اور یونانی سے، اس کو دیکھیں تو اس میں شاہ یہودا صدقیہ نہیں لکھا ہوا بلکہ شاہ یہودا یہویقیم لکھا ہوا ہے۔ اب یہ دونوں جو ورڈز ہیں یہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں، کوئی یہ بھی نہیں کہ ایک جیسے ملتے ہیں۔ ہاں، ان میں کامنالٹی کیا ہے کہ وہ یوسیہ کے بیٹے تھے دونوں، یہویقیم بھی اور صدقیہ بھی، جس کا ایک نام متنیہ تھا، اگرچہ دو مختلف ماؤں سے تھے، ایک حموتال سے اور ایک زبودہ سے۔ لیکن ایسا کیوں ہے عزیزو؟ یہ اناملی، یہ غیر معمولی بات ہمیں مختلف تراجم میں نظر آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے یہ سوچا کہ چونکہ اگلی آیت جو تیسری آیت ہے وہاں پر لکھا ہے کہ شاہ ادوم، شاہ مواب، شاہ بنی مون، شاہ سور، شاہ سادہ کے پاس ان کاسنوں کے ہاتھ بھیج دو جو یروشلم میں شاہ یہودا صدقیہ کے پاس آئے ہیں۔ تو بہت سے تراجم نے پہلی آیت میں بھی شاہ یہودا صدقیہ بن یوسیہ کی سلطنت لکھ لی، حالانکہ دراصل یہ شاہ یہودا یہویقیم ہے۔ کنگ جیمز ورژن اس حوالے سے ٹھیک ہے۔ میں نے ہیبرو میں بھی جا کر اس کو دیکھا، جو عبرانی میں اوریجنل متن ہے، وہاں پر واضح طور پر یہویقیم لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ کرنے والوں نے ایسا کیوں کیا؟
کیونکہ غالباً وہ یہ سمجھے کہ نیچے آیت میں صدقیہ لکھا ہوا ہے اور ٹائم لائن بھی صدقیہ کی آ رہی ہے جب یہ ساری اسیری ہو رہی ہے، تو یہو یقیم کا پہلی آیت میں کیوں ذکر ہے؟ تو انہوں نے اپنی عقل کے مطابق ایسا کر لیا، حالانکہ جو میسج ہے وہ یہو یقیم کے ٹائم میں بھی یرمیہ کو مل سکتا ہے کہ صدقیہ کے ٹائم میں آگے ایسا ہوگا. سو دس از ویری سگنیفیکنٹ. ہم اس کے حوالے سے مزید سیکھیں گے، بات چیت بھی کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا ان کی برکت، خدا ان کی رحمت آپ سبوں کے ساتھ ہو. خدا آپ کو اپنے پاک کلام سے پیار کرنے کی، اس میں بڑھنے کی، اس کی آواز کو سننے کی برکت بخشیں. آمین.